الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد۔ ناظرین، قربانی کے جواز پر اور اس کی مشروعیت پر آج کل سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ مسنون ہے، چاہے کرو چاہے نہ کرو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قربانی واجب ہے اور لازمی کرنے کا حکم ہے۔ قرآن پاک کے اندر دو جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور دوسری جگہ ہے فصلی لربک وانحر۔ ان صلاتی و نسکی، اس سے مراد علامہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی، اس سے مراد النسک الذبح فی الحج والعمرہ ہے۔ اور جو سورہ کوثر کے اندر ہے وانحر، اس سے مراد قربانی ہے، کیونکہ اونٹ اصل میں نہر کہا جاتا ہے اس ذبح کرنے کی قسم کو جو اونٹ کو چھری مار کر یا نیزے کے ساتھ سے نہر کیا جاتا ہے، اور اگر کسی جانور کو لٹا کر ذبح کیا جائے تو اس کو ذبح کہا جاتا ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، نسک اور نحر، اس سے قربانی ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے دوسرے احکامات کے اندر قرآن پاک میں ارشاد ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھو، اب کتنے رکھنے ہیں، کیسے رکھنے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے ہمیں حدیث میں جانا پڑے گا۔ اسی طرح نماز پڑھو، کیسے پڑھنی ہے، کتنے وقت پڑھنی ہے، یہ بھی ہمیں ثابت کرے گی حدیث۔ اسی طرح بے شمار احکامات، بلکہ سارے احکامات یہ ہیں کہ قرآن پاک میں ہلکا سا ذکر آتا ہے اور اس کی تفصیل ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہے۔ یہاں دو لفظ آ گئے، نسک اور نحر، لیکن اب اس کی تفصیل کیا ہے وہ حدیث کے اندر ہم جائیں گے تو حدیث کے اندر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے قربانی کے دن، قربانی والے دن اتنی وسعت پا لی کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ قربانی نہ کرے، تو ایسا شخص جو ہے وہ میری نظر میں ایسا ہے کہ وہ میرے سامنے مصلی میں بھی نہ آئے، کہ مجھے اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس کی تشریح ہم اس طرح کریں گے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ جب آپ ہجرت کر کے آئے تو 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کی۔ کوئی ایسا سال نہیں گزرا کہ آپ نے کہا ہوگا کہ میں نہیں کرتا تاکہ اس کا وجوب نہ ہو، میری امت پر مشقت نہ آئے، بلکہ آپ نے ہر سال قربانی کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ حکم لزوم کی طرف جاتا ہے۔ اور اسی طرح اور اس کے نہ کرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کا اظہار کرنا، یہ بھی اس کے ثبوت اور وجوب کی طرف جاتا ہے۔ ناظرین، بڑی واضح بات ہے کہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا، ہمیشہ کیا، اور نہ کرنے پر وعید ارشاد فرمائی تو ثابت ہوا کہ یہ واجب ہے نہ کہ مسنون، ورنہ جو بھی مسنون اعمال ہیں ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، چاہے تو کرو چاہے نہ کرو۔ اسی طرح جو سنتیں نماز کی تھیں وہ بھی جہاں چھوڑنی تھی، اس کا درجہ کم کرنا تھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن قربانی آپ نے 10 سال میں ایک دفعہ بھی نہیں چھوڑی، آخری 10 سال کے اندر، تو یہ لازم ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے بہکاوے کے اندر نہ آئیں۔ جس کے اندر اتنی وسعت ہو، اس کی جیب اجازت دیتی ہو، بلکہ جو صاحب نصاب ہو جائے اور اس کے اوپر اس کے پاس ایسا مال ہو جس سے وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ لازمی قربانی کرے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے بھی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، ہمارا اس کا ہماری طرف آنا ہمیں پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی نہ کرنے کے عمل کی ناپسندیدگی بیان کرنا مقصود تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لازمی قربانی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔